ہاں دعویٰ سن دعویٰ لیں تو آپ سن پہلے، لیں۔ دعویٰ سن ان لیں کا پھر تعارف تو انٹروڈکشن ہو دیں۔ جائے پہلے یار، ان کا تعارف تو ہو جائے۔ اب آپ نے مجھے موقع دیا تو مجھے میرے طریقے سے کرنے دینا۔ جی جی جی، شاہ جی آپ ہی نہیں کرنا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ زندہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ مسلمان ہیں قادیانی ہیں؟ بھائی اوہو، ہے نا، یہ سوال ہے۔ پہلے سوال پہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں، مسلمان ہے، وہ کہیں گے کہ وہ مسلمان ہے۔ وہ تو جو بھی کہیں گے وہ آپ چھوڑ دیں، وہ السلام کیا کہیں گے، علیکم، انشاءاللہ السلام وہ علیکم، صحیح بات ہی کریں گے السلام جی جی علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی۔ شاہ آپ صاحب ہیں؟ مسلمان ہیں میرے پیارے دوست، جی یا آپ الحمدللہ میں مسلمان ہوں پیارے قادیانی ہیں؟ دوست۔ ہاں، آپ مرزا میں غلام سر احمد صاحب کو مسلمان نہیں ہوں، مانتے؟ میں سر قادیانیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور میں مسلمان ہوں اور کلمے پہ میرا یقین ہے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سر جی، جو اس کے بعد دعویٰ نبوت کرے اس کے بارے میں میرا یہی خیال ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کافر ہوگا نا پھر تو، وہ کافر ہوگا نا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا نا۔ خارج ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے اس روح سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جی بالکل خارج ہیں۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مسلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ جی میں نے اپنے اویس بھائی سے باتیں کرنی ہیں، اور ان سے ہی بات کروں گا، اور ان کی بروڈ پہ کروں گا بات، جو بھی کروں گا۔ یہاں پہ سارے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ بیچ میں ہے تو 1 2 3 4 5 بندے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بات نہیں کر سکتا، وہ کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی آپ آپ نے کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ آپ میرے ساتھ، آپ کا فرسٹ انٹروڈکشن ہے، میں اپنا نام بتا دوں، میرا نام حسن ہے، ٹھیک ہے، اور سر میں میں آپ کو مسلمان ہوں۔ جانتا ہوں، میں پیارے بھائی مجھے پتہ ہے اس چیز کا، آپ کا نام حسن ہے، اور مجھے نام کا نہیں پتا تھا، مجھے صرف یہی پتا تھا کہ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں۔ میرا سر اویس بھائی پہلا میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ جو تبلیغ کی جا رہی ہے، تبلیغ ہوتی ہے جس کو تبلیغ کہتے ہیں، تبلیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں سر شاہ صاحب محسوس نہ کیجیے گا، تو میرے بڑے سوال آئیں گے، تو اور میں جو دل کھول کے آج کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ کریں یار، آپ ہمارے اچھا شاہ صاحب، بھائی ہیں، جتنا شاہ صاحب ہمیں پتہ ہوگا اتنا ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ زندہ بھائی آپ یہ بتائیے گا، آپ آئی ایم اسرائیل گروپ جو ہے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ سر میں جاتا ہوں، وہ بیٹھتا ہوں، ایک بات منٹ کرتا زندہ ہوں۔ بھائی، ایک منٹ ٹھہرنا، زندہ بھائی ایک منٹ ٹھہرنا ذرا یار پلیز۔ وہ نا ڈاکٹر ڈو، وہ بات ہو گئی ہے، انہوں نے لعنت بھیج دی تھی اسرائیل گروپ پر بھی انہوں نے، اور ان کے مطلب انہوں نے پورا وہ نا ایک ہوگی، وہ پھر اپنا زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ ایک ایز اے اچھا مسلم ٹھیک ہے، ہم لوگ مجھے کو نہیں چاہیے۔ پتا، ٹھیک ہے ہاں، ٹھیک ہے، چلیں میرا آپ اعتماد کریں، باقی آپ پہنچے ٹھیک ہے۔ وہ خلیفہ بھائی بھی وہ بچہ تھوڑی ہے، وہ ساڈا بھی پیو ہے، خلیفہ تھے جڑا بیٹھا ہے نا، تو بہرحال وہ پتہ چل جائے گا خود ہی وہ جب بات کریں گے۔ تو ابھی اس کو کیونکہ بات کو کنٹینیو میں کرتے ہیں، آپ آگے کا لے کے چھوٹا چلتے بھائی ہیں ہوں، اس میں تاکہ گفتگو کو علمی گفتگو بنایا جائے نا۔ جی جی جی، میرے میں بھائی آپ زندہ بھائی سوال کیجیے گا۔ سر جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اسلام کو آگے لے کے چلتا ہے، کیا صرف وہ ختم نبوت کو ہی آگے لے کے چلے گا، یا اسلام میں اور بھی ایسی باتیں ہیں کہ ان کا وہ ڈیفینس کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا؟ اس کا جواب دیتے ہیں، ہاں یا نہ۔ اس کو صرف ختم نبوت پہ ہی بات کرنی چاہیے اسلامی بروڈ پہ، یا جو جانتا ہے، یہ نہیں کہنا کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے کان کا، آنکھ کا، ناک کا، گلے کا، زبان کا، وہ علیحدہ علیحدہ ڈیفینس کرتا ہے، علیحدہ علیحدہ بروڈوں پہ علیحدہ علیحدہ بیٹھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ٹائمنگ ہوتی ہے ان کی، یہ بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ دائرہ اسلام کی جو تبلیغ ہے، کیا یہ صرف اور صرف ختم نبوت والی بات ہی ہر بروڈ پہ ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ آپ کبھی کوئی بات اسلامی جو ہے وہ اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کر سکتے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی میرے نزدیک دین کی ہر تعلیم امپورٹنٹ ہے، اس میں ختم نبوت بھی ہے، اس میں عقیدہ توحید بھی ہے، اس میں عقیدہ رسالت، معجزات، قرآن مجید کی آیات کے مفاہیم اور تمام چیزیں شامل ہیں دین کی تبلیغ و تعلیم کے لیے۔ مسلمانوں کو بھی کی جاتی ہے، غیر مسلموں کو بھی کی جاتی اور ہے، ایک
اب ڈپینڈ کرتا ہے، میری بات مکمل ہونے دیں، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سر میں مخاطب قرآن کس سے پاک ہیں۔ پڑھ رہا ہوں، سر میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، آپ میں مجھے اگر قرآن بات پاک پڑھ رہا مکمل ہوں کرنے اور دیں گے نا تو حدیث کی کتاب پڑھ آپ کو شاید زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ دیکھیے میں نے آپ کو نہیں انٹرپٹ نہیں کیا، آپ ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، آپ کی وائس سے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی انرجی پہ بات کر رہے ہیں، میں بھی اسی انرجی کو لائک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایسے اسٹریٹ فارورڈ کویشچنس کو میں بڑا لائک کرتا ہوں۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ جب میں آپ بات مکمل کیجیے گا، لیکن جب پھر آپ مکمل کر لیں پھر آپ مجھے موقع دیں، جب میں اپنی بات کو مختصر ختم کر دوں گا انشاءاللہ تو پھر آپ اس کے اوپر جو بھی ہوگا اس پہ سوال کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ دین کا ہر پہلو امپورٹنٹ ہے میرے بھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ، کوئی ایک چیز بھی ان امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دین میں داخل ہونے کے لیے آپ کو دو چیزوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اللہ کی توحید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا۔ لیکن دین سے خارج ہونے کے لیے آپ کو کسی ایک چیز کا انکار بھی اس کو آپ کو باہر لے جاتا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ کہتے ہیں نماز فرض نہیں ہے، بھائی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ ہم جس سرکل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جن دوستوں کے ساتھ، ہر طرح کی تبلیغ ہو رہی ہے اس وقت ٹک ٹاک کے اوپر، ہر ایک کا اپنا ایک اسپیشل انداز ہے، اور کوئی یہاں پر وہ نہیں لگا کے بیٹھا ہوا کہ ہم بس اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے پاس بھی کوئی شخص آتا ہے، ایون دو کہ ہم لوگ بات اس وقت ایک خاص پیرائے میں کر رہے ہوتے ہیں تو، لیکن پھر بھی اگر ہمارے پاس کوئی ہندو بھی آتا ہے مجھ سے بھی بات کرنے کو تیار ہے، کوئی ملحد آتا ہے اس سے بھی کرنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر پہلو امپورٹنٹ ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر قادیانیوں نے ایک طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا ہے تو ان کو اس وقت اٹیک، دیکھیں قلعے کی دیواریں ہوتی ہیں، آپ کے اوپر اٹیک فرنٹ سے ہو رہا ہے تو آپ کبھی بھی بیک پہ زیادہ فوجی نہیں رکھیں گے، آپ فرنٹ بھی لا کے کھڑے کریں گے۔ تو جہاں سے اٹیک ہو رہا ہے وہیں پر جواب دیا جا رہا ہے میرے بھائی، اور جہاں سے اٹیک کم ہو رہا ہے وہاں پر اتنی ریزسٹنس کم ہے۔ تو شاید یہ وجہ ہے کہ آپ کو اس طرف خدشات نظر آ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ویسے ہونا نہیں چاہیے، مسلمان انسان کو تو خوش ہونا چاہیے اس بات پہ۔ جی جی زندہ بھائی، مائک میوٹ ہے آپ کا۔ سوری میں کچھ بول رہا تھا شاہ صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ باتیں مجھے سمجھا دی ہیں، آپ کا سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، جو ہمارا دین ہے، ہم دین میں رہ کے ہر بات، ہر اپنا جو مسئلہ مسائل ہے وہ اپنے علماء حضرات سے جو ہمارا ڈیفینس کر رہے ہیں بیٹھ کے، بروڈوں پہ بیٹھ کے، یا ہمارے دین کو مطلب ہے کہ وہ جو ان کے سامنے بیٹھ کے جو ہے نا قادیانی ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے، کافر ہو گئے، مطلب ان کے ساتھ ڈبیٹیں کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا بات، میرا سوال یہ ہے کہ آپ میں سے وہ بندے، میں پروف کر کے جاؤں گا یہاں سے، ایسے نہیں جاؤں گا، یا پروف کر کے جاؤں گا، اور یا میں یہ ایکسیپٹ کر کے جاؤں گا کہ میں بھائی غلط تھا، میں معافی مانگ کے جاؤں گا، میرا باؤ اجداد، میرا پیو، دادا، پردادا، شکردادا، مجھے نہیں پتا کون کون ہے جو میرا خاندان ہے، مجھے نہیں پتا کب آئے کب نہیں، میری 47 ایئر ایج ہے۔ میں نے اپنی ہوش میں الحمدللہ اپنی والدہ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، والد صاحب کو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، خود نمازی ہوں الحمدللہ، مسجد میں جاتا ہوں۔ باقی جو انسان کے پاس ہوتے ہیں نا جو عیب ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی کا لین دین کرنا، قرضے میں آنا، قرضے کے نیچے دب جانا، قرضے کے اوپر چلے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو دین کے ساتھ کنورٹ نہیں کروں گا۔ میرا کوشچن یہ ہے پیارے بھائی، اگلا میرا کوشچن یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے، میرا اگلا کوشچن یہ ہے، کیا آیا کہ ایک پڑھا لکھا مسلمان، بے شک وہ وہابی ہے یا سنی ہے، وہ دوسرے بھائی کو یہ بات کر رہا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور میں جو ہے نا اس بندے کے ساتھ بات نہیں کروں گا، یہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، اور بروڈ بند کر کے اور وہ بندہ غائب ہو جائے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بندہ اسی وقت ادھر موجود ہے آپ کی بروڈ میں جس نے یہ بات کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے نے بات کی ہے اس بندے سے ڈائریکٹ کر لینا تو زیادہ اچھا ہے، لیکن کیونکہ میری گفتگو آپ سے ہو رہی ہے اس لیے مجھے ایکچولی میں نا آپ کا جو ریئل کنسرن ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے آپ کی پرابلم ڈائگنوز نہیں کر پا رہا کہ آپ کو
اس چیز کے سے اعتراض ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو کافر کس بنیاد پہ کہہ دیا، اور کیا مسلمان کسی دوسرے شخص کو کافر کیوں کہہ کہا سکتا ہے یا نہیں؟ کیوں کہا جی کیوں کہا کیوں تو جی کیوں کیوں پہ تو ہم کہا بعد اور میں کیوں جائیں گے کہا؟ نا۔ جی کیوں پہ تو ہم بعد میں جائیں گے نا۔ کیوں تو تب ہوتا ہے نا جب آپ کے پاس اس چیز کی اویلیبلٹی ہو کہ کافر ہاں کی یہ کام ڈیفینیشن کرنا کیا بھی ہے؟ چاہیے کہ نہیں۔ ایک منٹ بھائی جان، ایک منٹ کافر صبر کو تو کیا کریں کہتے ہیں؟ آپ۔ ہاں، میں بتا دوں، کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، منکر کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگی معنوں میں۔ لیکن جو اسلامک پرسپیکٹیو میں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اصول دین کا واضح انکار کر دینا اپنے قول سے یا اپنے عمل سے انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اصول دین دیکھنے پڑیں گے، عقائد و نظریات دیکھنے پڑیں گے، کن چیزوں پہ ایمانیات کے ہیں، کون سے معاملات کے لیے فرض ہیں، وہ سارے دیکھنے پڑیں گے۔ وہ ایک براڈر پرسپیکٹیو ہے۔ نہ تو میں مفتی ہوں اور نہ مجھے کوئی اتنا ان ڈیپتھ نالج ہے، لیکن مسئلہ تکفیر کے اوپر کچھ بات ہے تو میں کر سکتا ہوں ود مائی لمیٹڈ نالج۔ لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے ایک سنیریو رکھ کے کہ آپ اس صورت کے اندر اس بندے کو کافر کہتے ہیں، اگر تو وہ اتنی واضح بات ہوگی جس میں مجھے قرآن کی آیت سپورٹ کر رہی ہوگی تو میں اس کو اسی وقت کافر کہہ دوں گا۔ لیکن اگر کہیں پر گرے پورشنز اویلیبل ہیں جہاں پر تعویل کی گنجائش ہے تو وہاں پر پھر وہ جن کا کام انہیں کو ساجے، وہ پھر مفتیان اور علماء ہیں۔ قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو علم نہیں ہے تو جاؤ اہل ذکر سے پوچھ لو، تو ہم تو خود اہل ذکر کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے۔ تو آپ کا جو سوال ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا ایک مسلمان کسی دوسرے شخص کو کافر کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ آپشن اویلیبل ہے تو پھر اس نے کیوں کہا، یہ سوال دوسرا بات کا آئے گا۔ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں چھوٹی سی بات کہ کیا ایک مسلمان کسی دوسرے شخص کو کافر کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے نزدیک کیا یہ پاسبلٹی ہے یا نہیں؟ یہ واضح کر دیں تاکہ پھر اس پہ گفتگو ہو۔ میں ایک ہی بات کرتا ہوں شاہ صاحب، میرا اس وقت میں سمجھ لیں کہ میں یقین مانے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کیونکہ میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پا رہا۔ میں مزبانہ آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے اویس بھائی سے کچھ دل کھول کے باتیں کرنی تھی کیونکہ ان کے ساتھ میری جھجک وغیرہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں مطلب ہے کہ ایسے بات کرتا ہوں جیسے میں اپنے بھائی کو سامنے بٹھا کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں سر یہ ہے کہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ شیعہ نے سنی کو، سنی نے وہابی کو، وہابی نے دیوبندی کو، دیوبندی نے تھرڈ پرسن بندے کو، ایک دوسرے کو انہوں نے کافر قرار دے دیا، اور ایک دوسرے کی باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق انہوں نے کفر کے کلمات ایک دوسرے کی بروڈ پہ بیٹھ کے بکے ہیں اور بکواس کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک منٹ ہے۔ ان تمام باتوں کو، یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی ہے، مجھے پتہ یہ کام ہوتا ہے، اور جس درد کے ساتھ آپ یہ پوچھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، کیونکہ یہ ایک مومن دل سے یہ آواز نکل سکتی ہے کہ جو شخص خود مومن ہو نا، خود مسلمان ہو اندر سے، وہی اس طریقے نام کے لو، سوال ایک منٹ شاہ جی میں معافی چاہتا ہوں، ایک منٹ رکیں شعیب تو بات یہ کر رہا ہے کہ نام لو، تو میرے ساتھ یقین کر لے تیری۔ پلیز ایک منٹ یار، آپ دیکھیں گفتگو ایسے نہیں ہوتی میرے دوست۔ ایک منٹ، نہیں، آپ شعیب راجہ کو، آپ شعیب بھائی کو مخاطب نہ کریں، آپ شعیب بھائی کو مخاطب نہ تو کریں، بات کر رہے ہیں نا اور وہ شعیب راجہ بھائی کو سر، پوری وہ نیچے آزادی ہے، بات وہ کر جو رہے ہیں۔ مرضی نیچے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سے کر لیں گے بات، لیکن آپ میری بات سنیں۔ کیوں پہلے انہوں نے ہی مائک کھولا تھا، آپ نے کہا تھا آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کا یہ حق نہیں چھین سکتے کہ وہ نیچے جو بھی ٹائپنگ کر رہے ہیں آپ ان سے وہ نہیں، آپ دیکھنا چھوڑ دیں، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے پردہ کر لیں، آپ ان کو نہیں روک سکتے، پہلی بات ہے یہ میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر فریڈم آف سپیچ ہے، کچھ بھی بولنے کی اجازت اگر آپ کو ہے، ان کو بھی ہے، تو یہ سمجھ لیں۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا کہ کیا ایک مسلمان کو حق ہے یا نہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص کو مسلمان یا کافر کہہ سکتا ہے یا نہیں، یہ بتائیے گا مجھے۔ نہیں ہے، ایک مسلمان کسی دوسرے شخص کو مسلمان کافر نہیں کہہ سکتا،
نہیں کہہ سکتا جب تک وہ اس کو تسلیم نہ کروا دے یا جب تک اس میں وہ چیزیں نہ دیکھے جو کافر کی طرف اس کو لے کے جاتی ہیں, جس کے متھے پہ لکھا ہوتا ہے جی کافر ہے, یا جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جو نبی سے مطلب جو اسلام کا اسلام سے خارج ہوتا ہے جی, وہ جواز ہے دیکھیں میرے بھائی, جواز ہوتا ہے جب تک اس کو تسلیم نہ کر لے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا امکان, پہلے امکان دیکھتے ہیں, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. کوئی بھی اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے نا, سب سے پہلے امکان دیکھا جاتا ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ جواب دیجیے گا. نہیں ہو سکتا. نہیں, تو اس کا مطلب ہے اس بات کا امکان ہی نہیں ہے. تو جس چیز کا امکان ہی نہیں ہے نا, اس کے اوپر آگے جواز ڈسکس کرنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا, ان امپورٹنٹ ہوتا ہے, انسگنیفیکنٹ ہوتا ہے, ارریلیونٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ وداؤٹ پریجوڈس ایشو کو کسی کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے امکان ہے. امکان پہ آپ ایگری کرتے ہیں میرے ساتھ کہ ہاں امکان تو ہے, ایسا شاہ جی پاسبل تو چھوڑے ہے ساری باتیں, میں جو لینے آیا ہوں ادھر مجھے ملا ہی نہیں ہے. نہیں آپ کو ملے گا بھی. آپ اگر آپ اس طرح سے کریں گے نا, یہ اس طرح سے ٹانٹرمز پھینکیں گے اور آپ ایسے بہیو کریں گے جیسے آئی مین یو ڈونٹ لائک ٹو بی ہیئر, آئی مین نو بڈی ہیو فورس یو ٹو کم ہیئر, یو کیم بائی یور اون آن یور اون ول. اینڈ میں کوشش کر رہا ہوں پورے احتیاط سے کہ میری کسی بات سے, میری زبان سے آپ ہرٹ نہ ہو, میں آپ کی اس پین کو سود کر سکوں. لیکن اگر آپ اپنا اس کو دور خود نہیں کروانا چاہ رہے تو بھائی زبردستی تو میں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ, رائٹ. اگر آپ اس مسئلے کو ایڈریس کروانا چاہتے ہیں تو میں ادھر اویلیبل ہوں. اگر مجھے موقع دے گا پلیز مجھے نا 1 منٹ. جی میں مائک میوٹ کرتا ہوں. اویس بھائی آپ بات کریں. جی اچھا, میں 1 منٹ. دیکھیں بات یہ ہے بھائی, اچھا کوئی بھی شخص جو ہے زندہ بھائی کے لیے نیچے ایسے بھائی برا جو میسج ہے, میری آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے نہ لکھیں. ہر انسان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, سیلف رسپیکٹ, اور کسی کو بھی وہ کراس نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کی بات سن لیں. زندہ بھائی آپ کھل کے بات بیان کریں, جو آپ کے دل میں ہے نا وہ آپ کھل کے بیان کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں زندہ بھائی کے پاس قرآن کا علم بھی ہے اور بائبل کا علم بھی ہے, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. یہ بائبل بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کو بھی پڑھتے ہیں, تو ان کو کھل کے اپنے دل کی بات, اچھا آپ کھل کے بیان کریں زندہ بھائی, جو آپ کہنا چاہتے ہیں نا, جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ بیان کریں کھل کے ایک دفعہ. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس نے بھی آنسر کرنا ہے آپ اوپن ہو کے بیان کریں. جی میں نے کھل کے بتا دی ہے اویس بھائی. میرا ایک ہی ہے کہ جن کا جو بیٹھ کے پہلے نا اپنے آپ کو, انسان جب تخلیق ہوئی ہے نا, جب انسان کی, جہاں تک میرا نظریہ ہے, مجھے پتا ہے جو مجھے سکھایا گیا, میں نے پڑھا ہے یا میں دیکھتا ہوں یا میں سنتا ہوں. اچھا سب سے پہلے جب تخلیق ہوئی ہے نا انسان کی, تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب روح آئی ہے, بنائی ہے, مٹی لائی گئی ہے, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, تب سے لے کے آج کے دن تک میری کسی مولوی کے ساتھ نہیں بنتی. سیدھی سی بات ہے. میں اپنی نماز پڑھتا ہوں, نماز پڑھ کے مسجد سے گھر آتا ہوں. صرف ایک عالم صاحب ہیں پیر اجمل اور ثاقب رضا مصطفی صاحب, جن کو میں سنتا ہوں, جن کے بیانات میں سنتا ہوں, یا میں کبھی کبھار جو ہے نا وہ طارق جمیل صاحب کو بھی سن لیتا ہوں جو بات سننے والی ہوتی ہے. تو پیارے بھائی, شراب پی کر لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور شراب پی کر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ ہی بولنا ہے جب وہ غیر کام کر رہے ہیں, غیر چیزیں کر رہے ہیں. اچھا جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے لے کر آج کے دن تک سنی وہابی دیوبندی شیعہ, جب سے میں دیکھ رہا ہوں, ایک دوسرے پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں. مجھے بڑی سکرین پر کریں, میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو, پھر اس کے بارے میں اس ٹاپک کو لے کے میں آگے بات کروں گا. میں جی بہت شکریہ. یہ بھی ہیں میری بات سنیں, یہاں پہ نا بہنیں بھی ایک منٹ اویس بھائی, یہ جو گفتگو ہے نا, جی یہ صرف اور صرف ایک سیلف سینٹرڈ اور ایک اٹینشن سیکر بندے کی گفتگو مجھے لگ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. میں نے ان سے صرف ایک سوال کیا, انہوں نے اس کا مجھے جواب نہیں دیا. یہ ایک اور ڈگر پہ چلنا چاہ رہے ہیں. ریلی سوری ٹو سے, میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن دس براڈ کاسٹ از ناٹ آل اباؤٹ یو. یو آر ناٹ ان دا سینٹر آف دا یونیورس مائی فرینڈ, یو آر لیونگ ان دا ریالٹی. یہاں پر لوگ دوسروں کو کافر کہتے ہیں, یہاں پر بندے بھی مر جاتے ہیں, یہاں پر عورتیں بھی بے پردہ ہو جاتی ہیں, یہاں پر لوگ ہر طرح کا برا کام کرتے ہیں, اور یہ انبیاء کے زمانوں میں بھی ہو رہا تھا. یہ کوئی نیا شروع نہیں ہوا میرے بھائی. حابیل نے قابیل کا قتل تب کیا تھا جب اس دنیا کے اندر ایک منٹ اویس بھائی, تو روکنا نہیں مجھے. اور دوسرا, مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے اویس بھائی کہ آپ دوسروں کو منع کر رہے ہیں. بھائی اگر کوئی گالی دے گا نا تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے, لیکن ہر شخص کو پورا بھرپور حق حاصل ہے تنقید کرنے کا بھی, اور پارلیمانی گفتگو کرتے ہوئے دوسرے کے اوپر کسی قسم کی بھی انگلی اٹھانے کا. لیکن
अगर एक लायानी बहस में जाना है कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ, भाई मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पर अभी आपके सामने अनियन राउटर खोल के डार्क वेब की आपको पेजेस दिखाना शुरू कर दूँ, आपको कि ये कौन लोग हैं भाई, ये जो मैन ईटर्स हैं ये कौन लोग हैं, ये पेडोफाइल्स हैं ये कौन लोग हैं भाई, ये दुनिया में रियलिटी मौजूद है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को कुफर का फतवा क्यों दिया, तो वो डिटेल्स में जाना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है सुन्नियों ने बरेलवियों ने फलां को फतवे दिए हुए, लेकिन फतवा होता है अकायद की बुनियाद के ऊपर। फतवा कुल्ली तौर पर एक जमात ने किसी दूसरी जमात को फतवा नहीं दिया है। आप मुझे एक फतवा दिखाएं, एक फतवा जो बरेलवियों ने दिया हो कुल्ली तौर पर तमाम के तमाम देवबंद के ऊपर, या तमाम के तमाम देवबंद ने तमाम के तमाम कुल्ली तौर पर पूरे के पूरे एक मकतबा फ़िक्र को उसने काफिर करार दे दिया हो। आप नहीं दिखा सकते। फतवा होता है अकायद के ऊपर, और जो शख्स उस आलिम जो वो आलिम को फतवा दे रहा होता है, अगर आप अपने आप को उसकी जद से बाहर निकालना चाहते हैं, आप वो काम करना छोड़ दें या फिर उस आलिम को डिसोन कर दें। आप उसके फतवे को नहीं मानते, फैसला अल्लाह फरमा देगा आपके दरमियान में। तो यहाँ पर बैठ के इस चीज़ को रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ठीक है, करें बात। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गाइड कर दिया मेरी सोच के मुताबिक। मैं अब मैं अल्लाह ताला हदायत दे सबको, मैं अब इनको ब्रोडो पे ही जवाब दूंगा और ब्रोडो पे क्वेश्चन करूंगा और उनकी बिना मार दूंगा। मैं मैसेज कर करके, मैं रात को एक ब्रोड पे बैठा हुआ था, अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। मैंने ये बात की थी कि जनाब इस तरह एक बंदे ने ये बातें उधर की हैं, तो इसका मुझे चाहिए तरीकाकार। तो आगे से ब्रोड वालों ने मुझे कहा जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमने भी उस ब्रोड वाले को मना किया था कि इस बंदे को अपना ब्रोड को क्या कहते हैं रिमोट कंट्रोल ना बनाए जिससे ये ब्रोड को चलाते हैं। तो हमें वो बंदे थे जो कादियानी थे, हमें बाद में पता चला। लेकिन ये जो बंदा आया है ना, ये जिंदा बंदा जो है, ये जो मुझे नफ्सियाती मरीज लगता है। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये बंदा लॉयर है, झूठ बोलता है। वो बंदों को नीचे से मैं मैसेज कर करके मेरी बात सुना, मैं नीचे से मैसेज कर करके मैं रुक गया कि मेरे को सामने लेके आया, ये बंदा झूठ बोल रहा है। आपका रोज़ा? सर जी मेरा रोजा है, मैं वैसे ही पागल हो गया, मेरा रोजा है। एक मिनट सुने जिंदा भाई, एक मिनट सुने। आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में स्मोक करते हैं? नहीं। कोई इसके अलावा कोई गुटखा खाते हो या तंबाकू रखते हो, कोई ऐसा कोई अमल? स्मोक से स्मोकिंग मतलब सिगरेट पीते हैं? सिगरेट? हाँ। क्या रोजा रखे हुए कितना टाइम हो गया? 1:06, तकरीबन 5 घंटे 4 हो गए। 5 घंटे। इफ्तारी के बाद ना, पहला सिगरेट पीने के बाद आपने मेरे से आके बात करनी है, आपका ये तमाम गुस्सा निकल जाएगा मेरे भाई। ये आपको तो रुकट हुई है। अच्छा, ये तो रुकट है, मुझे नहीं पता था। ये जितने आप जज्बाती, ये जिसने चर्सी लिखा है ना, ये खुद शराब पीता है और खुद सूटे लगाता है। तू बात कर रहा है, तू मेरे साथ ही, ये शोएब, तू मुझे बार बार एक बात करने पे मजबूर कर रहा है। तू खुद सूटे लगाता है, तू खुद शराब पीता है। मुझे कोई ठीक है ना, मुझे खुद शोएब जिंदा भाई से तू मेरी बात कर रहा है, मुझे सर तू खुद सूटे लगाता है, तुझे मैंने शीशा पीते हुए देखा है। शाहजी रुक जाएं। अच्छा पहली बात है जिंदा भाई, ऐसा होता है, मैंने अपनी तू क्यों गल की थी कि चरस पींदा है? तू क्यों गल की थी कि चरस पींदा है? तू गल क्यों की थी कि चरस पींदा है? तू सूटे लगाना है, शीशा तू पीना है, गल्ला तू मैनू करन दे है। एक मिनट ठहरे, एक बार। मैं भी शीशा पीता हूँ, मैं भी सिगरेट पीता हूँ। मैंने 15 साल सिगरेट पी है। 15 साल भाई तू 50 साल सिगरेट पीती मोहतरम, मैं तेरी इज्जत करना वा। मेरे मुझ को जोड़ने का अवैस भाई मेहरबानी मैंने बड़ा प्यारा जवाब तुसी दिता, बहुत प्यारा जवाब दिता है। मेरी कंड दे पिछो गल्ला करया जे, ਜਦੋਂ मैं ब्रोड ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ शाहजी एक मिनट, हम नहीं करते। मेरी रिक्वेस्ट है एक मिनट। असल में ना जो बंदा होता है ना, सिगरेट पीने वाला बंदा होता है, उसका शाहजी मीटर शार्ट हो जाता है। हमारा अपना होता रहा है, हमारा अपना होता रहा है, इसलिए मुझे मारे आप अगर शाह है, आप अगर काजमी है, आप सैयद घराने से मुझे मारे, आप सैयद घराने से मुझे मारे, मैं पागल हो चुका हूँ। इस बंदे ने क्यों बात की है कि ये चरस पीता है? इस बंदे ने क्यों बात की ऐसी कि ये चरस पीता है? चरस तू खुद पीता है, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ जिंदा भाई, रिलैक्स। अली भाई अवैस भी रुक जाएं, भाई पे एतमाद करें। अच्छा आप पीते हैं चरस? ओए शोएब पीता,
सूटा शुएब शुएब को लगाता छोड़े, है, मैं शुएब से जस्ट मैं शुएब शुएब से पीता पूछ लेता है, हूँ। सारा कुछ शुएब नहीं, करता है। मैं शुएब की बात करो, इसने क्यों नीचे लिखा है कि ये सूटे लगाता है, इसने क्यों कहा ये चर्सी है, तू मुझे आपका साबित गुस्सा कर, मुझे मैं बता रहा है। लानत भेजता हूँ। मेरे प्यो आपका- दादा को पता ही नहीं है कि शराब क्या चीज होती है, मेरे प्यो दादा को पता ही नहीं है कि सिगरेट क्या होती है, मेरे प्यो दादा को पता ही नहीं है कि सिगरेट क्या होती है, शराब क्या होती है, बकवास किए जा रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। भाई जो है ना वो थोड़ा सा जज्बाती हैं, बड़ा अच्छा किया जिसने भी किया, इनको उतार दिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नहीं ये ईसाई था, मैं इसलिए कह रहा था मुझे बोलने दे थोड़ा सा, मैं उससे सवाल करना था, वो शाहजी जवाब नहीं, दे शाहजी देता। बात नहीं करनी, शाहजी छोड़ दें बस, छोड़ दें, वो पता है। ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਾਮ ਹੈ ਹੁਣ? अच्छा वो ना नहीं मैं तो यार देखो मैं तो अच्छा 1 मिनट के लिए मुझे मौका नादर दीजिएगा। भाई मैं ना से मैं तो मुसलमानों जानता भी से नहीं हूँ सवाल कौन जवाब है करवाते हैं। कित्थों आया है मैं तो ज्यादा वक्त नहीं seriously- दूंगा सारे भाइयों। वल्लाही मैं तो जानता ही नहीं सोहेब भाई कौन है। 1 मिनट के लिए मुझे इजाजत ए वैसा भी सब लेके आया ना कोई। सब भाई मुझे 1 मिनट के लिए इजाज़त है। अच्छा देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रॉब्लम डायग्नोज है वो मैंने कर दी है। ये भाई यही भाई उस अवैस भाई आपसे मेरी दरख्वास्त है, आज इफ्तारी के बाद भाई को कहेंगे पहला गोल्ड लीफ का सिगरेट पिए, या मेरा ख्याल है भाई की आवाज़ से लग रहा है भाई मालब्रो पीते होंगे, मालब्रो हो या गोल्ड लीफ हो या गोल्ड फ्लेक हो या मार्वन हो या केटू हो, जो भी हो, इन्हें कहिएगा आराम सुकून से इफ्तारी करने के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद सिगरेट विगरेट पी के चिल मॉल में आके फिर बात करें इंशाल्लाह। देखना अब ये बंदा ही बदल जाएगा। नहीं तो वैस ने सपारी मेरी देनी सी इनू और इनू कोई बंदा नहीं लब्बा। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਵੇਦ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਹੀ ਇੰਨਾ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਯਾਰ ਜਾਣੇ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਭਾਈ ਰਿਸਕ ਕਰੀ ਅੱਛਾ ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲੀ ਸੁਹੇਬ ਫੁੱਲ ਰਾਜਾ। ਦਰਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ अच्छा मैं समझा कोई रीजन है अच्छा, नहीं, बंदा नहीं, है अभी ते ये- डिबेट हो रही है बाकी डॉक्टर इथे डू, मैं तो डॉक्टर ਤਾਂ डू कि ये मैं बंदा- ਵਿੱਚ ਮੋਡਰੇटर ये बंदा कर नहीं लेना। मैं मॉडरेटर बन जाना मनु ऐसी कोई रीजनेबल भाई को बंदा ऊपर नहीं बाकी लेना। डिबेट वास्ते आया ਠੀਕ ਹੈ ठीक ये भाई को पर उन्होंने की पता सी वो इस वक्त ना इस जेड़ा वक्त वो बोले वही जज्बात कुंडी में है। खोले। नहीं एक बात सुन लें, वो मुसलमान भाई हैं, उन्होंने मुझे यकीन है बंदा मोमिन है। चलो यार अल्लाह मुसलमान है। रहम करेगा। उसकी वजह यह है कि जितना दर्द इनको है ना उम्मत का, उम्मत वाहिदा का, ये दर्द ये जेन्युइन रीज़न है कि यार क्यों ये सब कुछ एक दूसरे के क्यों बुरा भला कहते हैं, क्यों ऐसे कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा ना ये रियलिटी चेक इंशाल्लाह ताला ना हम देंगे, इस पे गुफ्तगू होगी, हम करेंगे इस पे गुफ्तगू इंशाल्लाह, इनके साथ ही करेंगे भाई के साथ। लेकिन भाई वो हो ना रिसीविंग मोड में हो ना, अब बारिश हो रही हो, आपने प्याला रखा हो उल्टा करके, उसमें कोई पानी जमा नहीं होगा, वो प्याला भाई का उल्टा इस वक्त, तो जब भाई का प्याला सीधा होगा ना तो इंशाल्लाह ताला उसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो बाकी अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इनके दिल में मैंने उम्मत वाहिदा का बहुत दर्द देखा है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मैं तो उस बंदे ते रहा ना जिन्ने मेरा नाम ही आप अपने वो वर्ड्स शोएब भाई मेरे कहने पे ना शोएब भाई आपको नहीं पता कि वो चर्च पीते हैं या नहीं, लेकिन आप वो वर्ड्स अपने वापस ले लें, आप नीचे लिख दें कि मैं अपने वो वर्ड्स वापस लेता हूँ, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ मोदिबाना। नहीं वो एक्चुअली आपने जब डायग्नोज किया ना कि त्रुटक हो रही है तो फिर मेरे ज़हन में ये बात आ गई, हो सकता है कि ये मामला हो। चलो यार छोड़े आगे बढ़ते हैं। वो आपको जरूरत नहीं थी, वो हम मैं शोएब राजा भाई के मेरे ज़हन में ये यहाँ पे मैं बात आ माफी गई, हो मांगता हूँ। सकता है कि ये मामला हो। अस्सलामु अलैकुम। ਵਾਲੇ वालेकुम